وعن نبیشۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من اکل فی قصعۃ ثم لہسها استغفرت لہ القصعۃ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پیالے میں یا کسی برتن میں کھانا تناول فرمائے اور کھانا تناول فرمانے کے بعد اس برتن کو چاٹ لے، یعنی اچھی طرح سے صاف کر لے، تو وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن کو اچھی طرح سے صاف کر لیتا ہے، اسے چاٹ لیتا ہے، تو لاحسہ کہا معنی ہوتا ہے کہ چاٹنا، بالکل صاف کر دینا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ پیالہ، وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یقول لہ القصعۃ آتاک اللہ من النار کما آتاکنی من الشیطان۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ برتن اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے اس طرح بچائے، آزاد کر دے جیسے تو نے آج مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ یعنی اگر برتن میں کوئی کھانا بچا ہو یا لگا ہوا ہو، برتن صاف نہ ہو، تو اس برتن کو شیطان آ کر چاٹ لیتا ہے، شیطان اس برتن کو استعمال کرتا ہے۔ تو اب برتن بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسے شیطان استعمال کرے۔ ایک برتن ہے، لاشعور ہے، اس کے اندر کوئی حس نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، ایک منجمد چیز ہے اگر دیکھا جائے، تو وہ برتن شیطان کے اثر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، شیطان کے اثر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ برتن یہ کہتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے شیطان سے پاک کیا، آزاد کیا، اسی طرح میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، جہنم کی آگ سے تجھے بچا لے۔ تو یہ برتن کو صاف کرنے کی فضیلت ہے جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اور یہ ترمذی شریف ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام برتن کو صاف کیا کرتے تھے۔ اس لیے اصول یہی ہے کھانے پینے کا کہ اپنے برتن میں کھانا اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اور ضرورت ہو تو دوبارہ لے لیں، پھر بھی اگر ضرورت ہے تو تیسری مرتبہ لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ایک ہی مرتبہ بہت لے لیں گے تو پھر بعد میں یہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے جی کہ جان بچانا بھی فرض ہے، تو پہلے اتنا لیا کیوں تھا؟ اتنا ہی برتن میں لیں۔ ہاں، یا ایک ہی برتن میں بہت سارا کھانا پیش کر دیا گیا، اور اس میں اگر گھر والے یہ کہہ رہے ہیں یا اپنے ہی گھر میں اگر کھا رہے ہیں تو جو کھانا بچ رہا ہے اسے چھوڑ دیں۔ پھر یہ نہیں کہ پورا برتن صاف کرنا لازمی اور ضروری ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ نے تھوڑا لیا کھانا اور آپ نے پیٹ بھر کر کھا لیا، تو اب برتن میں کچھ لگا ہوا ہے جو ضائع ہو جائے گا، اب یہ ضائع کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کھانا بچا ہے آپ اسے رکھ لیں، دوبارہ کھا لیں، دوسرے ٹائم میں کھا لیں، یا کوئی اور اگر کھا لے تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کھانے کا ویسے بھی بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے، خصوصاً کچھ دعوتوں کے اندر، تقریبات کے اندر تو کھانے کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ حالانکہ اتنا ضیاع کرنا کہ جو کھانا بچا ہے اسے پھینک دینا، ضائع کر دینا، یا برتن دھوتے ہوئے ضائع کر دینا، یہ حرام و ناجائز ہے، فضول خرچی کے اندر آتا ہے، اسراف کے اندر آتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف کی، فضول خرچی کرنے کی ہمارے دین اسلام کے اندر اجازت بالکل نہیں ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے، ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک دیکھا دیکھی کہ چائے پئیں گے، آدھا کپ چائے کا بچا ہوا ہے، پانی پیا ہے، شربت پیا ہے، یا کوئی ڈرنک پی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں
وہ آدھا گلاس آدھی بوتل چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ایک رواج ہے جی، رسم ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بہت بھوکا تھا، جو پوری بوتل اور پورا گلاس جو ہے گٹا گٹ پی گئے تو بھوکے نہیں تھے، ایک گھونٹ پی جاتے تو آپ پر بھوکے کا فتویٰ لگ جاتا۔ یعنی ایک ہمارا یہ ایک ایسا ذہن بن گیا ہے کہ کیونکہ وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، اب گلاس کے اندر اگر تھوڑا سا پانی بچا ہے تو لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، اور کپ کے اندر چائے تھوڑی سی بچی ہے لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں، اگرچہ ایک گھونٹ ہے 2 گھونٹ ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں مہمان کئی مرتبہ آتے ہیں کہ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اکثر و بیشتر، یہ ہم نے خود کیا اپنے گھر کے اندر، اپنی بات کر رہا ہوں، کہ 5-6 کپوں کو آپ ایک کپ میں ڈولیں، ایک پورا کپ چائے کا بچ جاتا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری آج معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو۔ ایسا نہ کریں، یہ بہت زیادہ قیامت کے روز ایک تو برتن بھی پھر بد دعا کرتا ہے، اور پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال بھی ہوگا کہ یہ چیزیں تم نے کیوں چھوڑی تھی اور کیوں ضائع کی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب باقی تم نے استعمال کیا، سارا کچھ پی لیا اور تھوڑا سا چھوڑ دیا، یہ کیوں چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ تو یہ گویا کہ ایک انگریز کی طرف سے یہ سسٹم آیا ہے، شیطان کی خاطر چھوڑا جاتا ہے کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ شریک رہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے، بیچارہ وہ بھوکا ہے اسے ہم کچھ دیں، تو یہ صرف اسی کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والا اور صحیح جو مسلمان ہے وہ برتن کو بالکل صاف کر کے چھوڑتا ہے۔ ہاں، اگر چائے کے کپ کے اندر جو پتی ہے اسے چھوڑ دیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ڈرنک ہے، کسی قسم کی ہم پانی پیتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مشروب ہے، تو اسے بالکل آپ صاف کر لیں، یعنی جتنا اس میں ہے وہ سارے کا سارا پی لیں۔ یہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارے دین کا درس ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے اندر بھلائیاں ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان پر ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما